الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ظلم سے متعلق چند گزارشات عرض کی تھی. اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے. اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الظلم ثلاثۃ، ظلم تین قسم کے ہیں. پہلا وہ ظلم ہے لا یغفرہ اللہ، جس کو اللہ کبھی معاف. دوسرا وہ ظلم ہے کہ یغفرہ، جس کو اللہ تعالی معاف کر دے گا. تیسرا وہ ظلم ہے وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا. تو ظلم کی کتنی قسمیں ہو گئیں جی؟ پہلی قسم جو معاف نہیں ہوگی، دوسری قسم جو معاف ہو جائے گی، تیسری قسم جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا پہلی وہ قسم جو معاف نہیں ہوگی وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا. اس لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ کھائے پیے رب کا اور سجدے غیروں کے آگے کرے، ہاتھ غیروں کے آگے پھیلائے، نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. اس لیے ایک حدیث میں ایک دعا بھی آئی ہے، فرمایا جب مصیبتیں گھیر لیں تو یہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ حضور فرماتے ہیں پہلا وہ ظلم جس میں مغفرت نہیں، جس کی بخشش نہیں، جس میں معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2 وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، دوسرا وہ ظلم جس کو اللہ معاف فرما دے گا، وہ ہے اپنی جان پر ظلم۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا، اپنے دل کو گناہوں کی نحوست سے آلودہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ستاری کی چادر اور پردہ ڈالیں گے، یعنی باقی مخلوق سے الگ کر کے اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، فلاں دن فلاں موقع پر تو نے ایک گناہ کیا تھا، بڑا چھپ چھپ کے سمجھ رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تجھے یاد ہے؟ بندہ جب یہ سنے گا تو لرز جائے گا، جی یا اللہ مجھے یاد ہے، اور یاد ہے فلاں دن بھی تو نے ایک جرم کیا تھا، جی یا اللہ وہ بھی یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے طور پر ڈر جائے گا، ایسے تو میں نے کئی گناہ کیے ہیں، ابھی تو اللہ نے 1-2 گنوائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے بھی یاد ہے تو نے فلاں موقع پر میری نافرمانی کی تھی، لیکن چونکہ تو میرے اوپر ایمان رکھنے والا تھا، شرک تو نے نہیں کیا اور مجھ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہا، تو پتہ ہے پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے ان کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو بندہ ڈر رہا تھا کہ ابھی تو 1-2 گناہ گنوائے ہیں، اگر یہ میری ساری فہرست یہاں پہ کھل جاتی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ تو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر کے نیکیاں دی تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمانے لگے پھر وہ بندہ خود ہی کہنے لگا یا اللہ گناہ تو میرے اور بھی ہیں، جب دیکھا نا کہ نیکیاں مل رہی ہیں، میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے، تو رب العالمین فرمائیں گے مجھے پتہ ہے تو نے گناہ اور بھی کیے تھے، لیکن تجھے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بس تو نے جو گناہ کیے اور مجھ سے معافی مانگی، میں نے تیری توبہ کی برکت سے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تیسرا ظلم حضور فرماتے ہیں وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ، اور تیسرا وہ ظلم ہے جس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس کو کوئی ادلا بدلہ ضرور کیا جائے گا، پیش ہوگا، یہ نہیں کہ چلو جناب معاف ہو گیا، جیسے گناہوں کو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چلو جی بخشے گئے، ذکر ہی نہیں کیا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو ظلم کی تیسری قسم ہے اس کو پیش کیا جائے گا، ایک ایک چیز کو وہاں پیش کیا جائے گا، یا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا یا پھر اس پر سزا دی جائے گی۔ لا یترکہ، اس کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا یہ ظلم ہے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، ان کو ایسے نہیں کہ اللہ کہے کہ جاؤ میں نے بخش دیا، نہیں، ان کو پیش کیا جائے گا، کس نے کس پر ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، وہ پیش ہوگا، فلاں شخص نے فلاں پر ظلم کیا، چلو جی اس کی نیکیاں اس کو دے دو، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اب جناب دوسرا بندہ ہے جی میرے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، اچھا باقی نیکیاں اس کو دے دو، باقی اس کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو ان کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈالے جائیں گے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ محشر کے دن اس پر ضرور حساب ہوگا۔ اللہ اس ظلم سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔
اب اس بارے میں چند آیات اور چند احادیث مبارکہ۔ سب سے پہلے احادیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام ہے سارے بولیں، سارے بولیں۔ حضور نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ جتنا زیادہ جس نے ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن اتنا ہی اندھیروں کے اندر گرا ہوا ہوگا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن قیامت کے دن جب نیک لوگ، ایمان والے لوگ نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے جنت کی جانب، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور ان کے دائیں بائیں آگے دوڑ رہا ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، ساتھ ساتھ رب کو پکار رہے ہوں گے اے اللہ نور اور روشنی کامل فرما دے، وہ ادھر جا رہے ہوں گے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنا جس نے کسی پر ظلم کیا، ہاتھ کے ساتھ کیا، زبان کے ساتھ کیا، جو بھی جس پر ظلم کیا، یہ ظلم اندھیرے بن کر اس ظالم کے ارد گرد ہو جائیں گے، اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جب اندھیروں کے اندر یہ گر جائے گا، اب جہنم کے علاوہ کوئی راہ دکھائی نہ دے گا، پھر کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا، حسرت اور افسوس کے ساتھ ہاتھوں کو چک مارے گا اور افسوس کر کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں ظلم کی راہ پر نہ چلا ہوتا، جو راستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کاش اس راہ پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش فلانے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے ظالموں کو دوست بنایا، میں نے اللہ کے نافرمانوں کو دنیا میں دوست بنایا، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میری پارٹی والا ہے، فلاں میرے تعلق والا ہے، ہم پوری جماعت ہیں، پورا جتھا ہے، ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس ظالم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کیا، کاش اس ظالم کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ظلم کرنے والو، آج اپنی دوستی کو دیکھ لو، کن لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، بچاؤ اپنے آپ کو ظالموں سے، ورنہ یہ ظلم دن قیامت کے اندھیرے کی صورت میں تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اللہ نے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور فرمان لگے اتدرون مل مفلس، اتدرون مل مفلس من امتی، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ میری امت میں غریب انسان کون ہے، مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ قالوا المفلس فینا،
من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار کوئی نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان کوئی نہ ہو، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، درہم دینار کے بغیر والا، مال و متاع کے بغیر والا یہ مفلس اور غریب نہیں، میری امت کا مفلس اور غریب بندہ وہ ہے قیامت کا دن ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، اشراق پڑھنے والا، چاشت پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، وصیام، بڑے روزے لے کر آئے گا، یہ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، گرمیوں کے روزے بھی رکھ رہا ہے، اور شوال کے روزے بھی رکھ رہا ہے، ذوالحجہ اور محرم کے روزے بھی رکھ رہا ہے، بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے لے کر آئے گا، وزکات، بڑی زکاتیں دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، نمازی تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیا کرتا تھا، اس کو گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھا گیا، اس کا خون بہا دیا، اس کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادتیں تو بہت ساری لے کر آیا تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ ظلم بھی کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، تھپڑ مارتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، مال کھاتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر وہ تھپڑ کھانے والے، گالیاں سننے والے آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دے دی، اچھا اس کی نمازیں تو لے لے، یا اللہ میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اچھا روزے سارے تو لے لے، یا اللہ میرا مال کھا گیا تھا، اچھا زکوٰۃ ساری تو لے لے، یا اللہ میرے اوپر فلاں ظلم کیا تھا، فلاں ظلم کیا تھا، حج اس کا تو لے لے، عمرہ اس کا تو لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی زکاتیں اور صدقے لے کر آیا تھا، وہ تو سارے لوگ لے کر چلے گئے، اس کی نمازیں ختم ہو گئیں، روزے ختم ہو گئے، زکاتیں ختم ہو گئیں، ابھی تک مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے بھی گالی دی تھی، یا اللہ مجھے بھی مارا تھا، میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، حتیٰ کہ ساری نمازیں لوگوں نے لے لیں، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے اور پھر دوزخ کی آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ نمازیں پڑھنے والے میرے بھائیوں، تلاوتیں کرنے والے میرے بھائیوں، اے دیندار کہلانے والے میرے بھائیوں، خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی پر تہمت نہ لگانا، اور ناجائز کسی کا مال ایک پیسہ بھی نہ کھانا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، ورنہ یہ نمازیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گی، یہ روزے سارے ضائع ہو جائیں گے، وہ لوگ لے لیں گے جن کے اوپر ظلم کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا سب سے مفلس بندہ ہے، یہ میری امت کا سب سے غریب بندہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ لے کر چلے گئے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندہ جس کے ساتھ اختلاف ہے اس کو گالیاں بھی دے رہا ہے اور اس کے خلاف لکھ بھی رہا ہے، اور یہ احساس ہی نہیں کل قیامت والے دن میں نے بارگاہ الہی میں پیش بھی ہونا ہے۔
ہمارا نوجوان ادھر لگا ہوا ہے، دوسرے پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، معمولی سا شبہ پڑا اور اگلے پر الزام لگا دیا، فلانا بندہ ادھر کیوں گیا جی، ضرور کوئی دال میں کالا کالا ہے، اگر اس کی دال میں ہے یا نہیں ہے، تو نے اپنی دال کالی کر لی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو نے ایک ایمان والے پر تہمت لگائی تو تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور فرماتے اپنے بھائی کی مدد ضرور کر، ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ فرما رہے ہیں ظالم کی بھی مدد کر۔ یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ظلم سے ہاتھ تھام لینا یہ ظالم کی مدد ہے۔ آج ظلم سے اس کو آپ نے روک دیا نا تو کل قیامت والے دن اس کا فائدہ ہو جائے گا نا، تو یہ مدد ہو گئی نا اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی اس کی مدد کر۔ اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، آپ نے کیا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پڑھنے کے آداب میں یہ بھی ادب ہے کہ اس میں بندہ درود شریف زیادہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بار بار حضور کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ مومن بندہ پڑھتا ہی ہے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں پردہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں یوں فرمایا وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر بھی ہو لیکن پھر بھی اس کی بد دعا سے بچ۔ اگر کافر کے اوپر بھی کسی نے ظلم کیا اور اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کر ڈالی تو میرا رب تو صرف ایمان والوں کا رب نہیں، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو کافروں کا بھی رب ہے، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اے انسان مظلوم کی بد دعا سے بچ۔ جب مظلوم پکارتا ہے دل سے آہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین جواب میں کہتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے مظلوم بندے میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ مصلحت کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، مدد میں نے تیری ضرور کرنی ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا ستم کش گراہیں برارد ز دل، ستم کش گراہیں برارد ز دل، زند سوز اوشو لدر آب و گل۔ اے لوگو اگر مظلوم نے دل سے آہ نکال دی، پتہ ہے اس کی آہ کیچڑ کے اندر بھی آگ لگا دینے والی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج تو تم نے دنیا میں دبا لیا، کسی طرح سے بھی مقدمہ اپنے حق میں کروا لیا، کیس تو جیت گیا، مظلوم دب گیا، تو نے رشوت دی، تیرے پاس پیسہ تھا، مظلوم کے پاس پیسہ کوئی نہ تھا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہوگا اس عدالت میں۔ مظلوم نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو طاقت والا ہے نا۔ بس رب کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس دل سے آہ نکالنے والے کی ضرور مدد کروں گا۔ بتاؤ کیس جیت گیا کہ ہار گیا؟ اصل میں تو ہار گیا، اور جس کو تو سمجھتا ہے کہ وہ ہار گیا ہے وہ جیت گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ تو الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ وقت ختم ہو گیا
چلو ایک چھوٹی سی حدیث اور سن لیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو، اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر اس کو چھوڑتا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے، جب اس نے بستی والوں کو پکڑا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ بستی والے کیا تھے؟ ظالم تھے، جب وہ ظلم کر رہے تھے، پھر اس نے پکڑا، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا، 3 قسم کے ظلم ہیں۔ ایک وہ ظلم جس کے اندر بخشش کوئی نہیں، وہ کون سا ہے جی؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، اس میں کوئی بخشش نہیں۔ دوسرا وہ ظلم جو انسان نے اپنی ذات پر کیا، یعنی گناہ کیے، یہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور تیسرا وہ ظلم جو حقوق العباد میں سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يترکہ، اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، قیامت والے دن کے ایسے ہی چھوڑ دے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کسی کا حق ہے، چاہے زبان کے ساتھ کسی کو ستایا، چاہے ہاتھ کے ساتھ ستایا، چاہے کسی کا مال بٹورا، چاہے کوئی بھی اس پہ ظلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ضرور فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ظلم کی تینوں اقسام سے بچنے کی توفیق عطا